بندہ جب کام کو شروع کرنے لگتا ہے، چاہے وہ کون سا بھی ہو، کوئی بھی ہو، دو کاموں کو ضرور مد نظر رکھتا ہے۔ نمبر ایک کہ اس کام کے اندر جو کچھ برائی ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جو تکلیف دہ ہوتی ہے، اسے ہٹانے کی کوشش۔ نمبر دو، اس کے اندر جو ایک اچھائی ہے اس میں نہیں ہے، اس میں لانے کی کوشش۔ جب یہ دو کام کر لیے جاتے ہیں تو تیسرا کام نتیجتاً خوبصورت دکھ جاتا ہے۔ مثلاً ہم نے ایک پلاٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں کی کیا برائی ہے، مطلب کوئی ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پہ ساری چیزوں کو وہ مد نظر رکھے گا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو نقصان دہ ہو، تو اس سے ہٹانے کی کوشش۔ پھر اس کے بعد گھر کے اندر وہ جو اچھائی کے طور پہ نہ ہو تو اس میں لانے کی کوشش کرتا ہے، تو تیسری چیز نتیجتاً اس کا گھر بہتر بن جاتا ہے آرام اور سکون اور ذرائع کے لحاظ سے۔ اسی طرح ہماری نماز بھی ایک چیز ایسی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو دو ہی کاموں کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر ایک کہ ایسی چیز جو اچھی ہے، ہمیں بتائی گئی ہے، وہ نماز کے اندر ہو۔ نمبر دو، ایسی چیز کہ جو بری ہے، نماز کے ثواب میں کمی کر دینے والی ہے، تو اسے انسان ہٹا لے۔ ہمارا یہی سبق کل سے شروع تھا، میں نے اسے انداز بدل کے آپ کے سامنے پیش کر لیا۔ نمبر ایک، جو اچھی چیزیں ہیں وہ فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں نماز کے اندر، ان کا نماز میں ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم کی ایسی برائی کہ جو نماز کے ثواب میں نقصان دیتی ہے، کمی کر لیتی ہے، وہ ہے مکروہات اور مفسدات۔ اب ہم نے کل اس کے فرائض، ارکان، شرائط وغیرہ پڑھے تھے۔ اب اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے نماز کے اندر ضروری چیزوں کا، وہ ہے واجبات۔ اور واجبات کے متعلق کل کا جو سبق تھا، میں مختصر دوبارہ ایک خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرض ہوں، رہ جانے پر نماز نہیں ہوتی، واجب ہو، رہ جائے، آخر میں اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، وگرنہ وقت کے اندر لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور اگر وقت گزر گیا ہے تو اب توبہ استغفار سے کام چلائے گا۔ نمبر تین، نماز کے اندر سنتیں، اگر یہ رہ جائیں تو نماز کے ثواب میں کمی کر دی جاتی ہے، لیکن اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سنتوں کو نہ چھوڑے۔ یہ ایک ایسا خالص اصول ہے، جس ساتھی کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے تو یہ میری تھوڑی بات سے ایک بہت بڑا رجسٹر لکھا جا سکتا ہے، سمجھ میں اتر آئے تو خود اپنے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے واجبات کی طرف چلنے لگے ہیں کہ واجبات کا جو معاملہ ہے، ہم اب یہ وہ واجبات پڑھنے لگے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اگر نماز کے اندر رہ گیا تو ہماری نماز سجدہ سہو سے مکمل ہو جائے گی، اس کا تدارک اور کمی پوری کر دی جائے گی۔ اور اگر ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا، آگے بڑھ کے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو پھر ہماری نماز نہیں ہوئی۔ اب اس میں سب سے پہلے کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس وقت شروع کے وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ نماز میں لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا واجب ہے۔ فرض نماز ہے، اب چاہے وہ 2 رکعت والی ہے تو اسی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرنا واجب ہے، پہلی 2 کے اندر، اور اگر اس کو مقرر کرنا، وگرنہ قرات کرنا کسی بھی 2 رکعتوں کے اندر تو فرض ہے، اور اس کو صرف پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کو انسان چھوڑ کر باقی جو بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اب اسی چیز سے انسان ایک فائدہ حاصل کر لے کہ اس نے اگر اس کا ایک سوال ہے، نماز پڑھ رہا تھا، اس کی سورۃ فاتحہ رہ گئی ہے، اب سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میری جو سورۃ فاتحہ رہی ہے وہ کون سی رکعت، کون سی نماز میں رہی ہے۔ اگر تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی میں رہی ہے تو یہ چیز سنت ہے، اور سنت کو اصول پڑھ چکے ہیں کہ اس کے رہنے پر نماز میں ثواب کے اندر کمی کر دی جاتی ہے۔ اور اگر سورۃ فاتحہ ان سے ہٹ کے باقی رکعتوں کے اندر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا واجب رہ چکا ہے، اب ہم نے آخر کے اندر سجدہ سہو ضرور کرنا ہے۔ اگر سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہوگی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو وہ نکمی ادا ہوگی۔ ایک ایسی کہ اگر ہم نے اسے وقت کے اندر دوبارہ نہ لوٹایا تو بعد میں توبہ استغفار بھی ضروری ہوتا ہے ہم پر۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اس کے بعد اس کی کوئی صورت ملانا، مثلا ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ولا ضالین آمین تک پڑھ لیا،
اس کے بعد اب کوئی اور اگلی صورت اس کے ساتھ ملانا بھی واجب ہے۔ اب اگر کسی نے نہ ملائی تو دوبارہ ہم اپنے اصول پہ فٹ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے نہ ملائی تو اس کے اندر یہی ہے کہ اس نے سجدہ صاف سے اس کا کام بنے گا، وگرنہ اس کی نماز ایک نکمی طور پہ ہوگی۔ اور اسی طرح سورت اور سورت فاتحہ، اس کے اندر ترتیب بھی ہے۔ سورت فاتحہ پہلے پڑھے گا اور سورت کو بعد میں پڑھے گا۔ اب 3-4 باتیں میں نے سورت فاتحہ کے متعلق کر دی۔ نمبر 1 سورت فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 سورت سے پہلے پڑھنا، نمبر 3 سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا۔ یہ ایک ایسے واجبات ہیں، ان میں سے کام اور کام میں ترتیب ان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو ہمارے سجدہ صاف سے تدارک ہوگا، کمی اس کی پوری کر دی جائے گی، وگرنہ اس کی نماز نکمی۔ اسی طرح جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جسے ہم اپنے زبان میں قوما کہتے ہیں، اور یہ قوما کرنا بھی واجب ہے۔ کوئی بندہ اگر قوما چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نکمی، اور اگر اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی، اور اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو پھر اس کی نماز اس کے سجدہ صاف سے پوری کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح جلدی کے اندر کتنے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں دیکھے جاتے ہیں کہ چند ایک ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو رکوع سے ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ کام وہ جلدی کے اندر کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے جلدی کی وجہ سے، یہ تو پھر ایسے ہی ہو گئے جلدی کی وجہ سے کوئی بندہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لے، 2 کے سجدے 1 کر لے، تو ایک جلدی کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جلدی کو خود بندہ کہہ دے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جلدی کو فالو کروں گا، اور انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح طریقے سے نماز پڑھ لی تو ہمارے جس کام کی وجہ سے ہم جلدی کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کام کے اندر بھی برکت ڈال دیں گے، وگرنہ دکھتا کچھ اور ہی ہوتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر ہر رکن کو، ہر کام کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے اس کے حقوق کی رعایت رکھ کے آرام آرام سے کرنا، اسے ہم اپنی زبان میں تعدیل ارکان کہتے ہیں، اور یہ ایک واجب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس انداز سے جلدی پڑھے کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ رکوع کے اندر رکوع کیا بھی ہے یا نہیں، اور رکوع کے بعد قوما صحیح کیا ہی ہے، یا اپنی ایک رکعت کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ اپنی ایک صحیح کر نہیں رہا کہ اگلے قدم کے اوپر اگلے سٹیپ کے اوپر بھاگ رہا ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ تعدیل ارکان کے اندر کمی رہ گئی ہے۔ بلکہ ایک صحابی ایک دیہاتی آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جلدی ہی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کہ فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھنے کے اندر دوبارہ وہی تیزی کا انداز رکھا تو فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ تیسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے نماز جا کر پڑھی۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وجہ سے ان کو فرما رہے تھے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، وہ یہی چیز تھی کہ وہ جلدی پڑھ رہے تھے، اس کے اندر ان کے کمال نماز کے اندر کمی ہو رہی تھی۔ تو یہ جب کمی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب نماز نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں قم فصلی، نماز پڑھے ہوئے کو دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قم فصلی، جاؤ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزبان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم اپنی نماز کے اندر حقوق کی رعایت نہ رکھ کے ایک رکن کو واضح طور پہ ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بزبان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر کمی ہے۔ اسی طرح دوسرے قعدے کے پہلے قعدے کے اندر بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب مثلا میں قعدہ بتا چکا ہوں کہ جب ہم اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں، اس کے اندر جو پڑھتے ہیں اسے تشہد کہتے ہیں، اور اسے تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اس کام کو ہم قعدہ کہتے ہیں۔ اب جس طرح ہمارا کھڑا ہونا اور کھڑے ہونے میں قرآن پاک پڑھنا، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں اور اس کے اندر قرآن پاک پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، اسی طرح بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں اور اس کے اندر اتحیات پڑھنے کو تشہد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، قعدہ کرنا بھی واجب ہے۔ گویا یہ جو ہمارا قعدہ اور تشہد ہے یہ اب 2 انداز کا ہے۔ ایک ایسی نماز کے اندر کہ جہاں پہ 2 قعدے ہیں، ایک دوسری رکعت پہ بھی اور چوتھی رکعت پہ بھی، پڑھنا اور بیٹھنا، ان میں 3 چیزیں واجب ہیں، ایک چیز فرض ہے۔ پہلا قعدہ بیٹھنا بھی واجب، اس قعدے میں عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھنا بھی واجب، اور جو 2 رکعتوں والی نماز ہے اس کا جو آخری قعدہ ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھنا ہے، اس کے اندر بیٹھنا عبدہ و رسولہ کی مقدار جتنا یہ فرض ہے اور اتنا پڑھنا واجب ہے۔ اب اس سے خود بخود ہم اپنے مسئلے نکال سکتے ہیں۔ یہیں پہ اگر انسان سوچ لے کہ ایک بندے کی 4 رکعت کی نماز تھی، اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھا نہیں ہے، اتنی صرف مقدار بیٹھ گئے ہے خاموشی سے، تو اب کیا اس کا فرض ادا ہوا یا نہیں؟ فرض ادا ہو گیا،
کیوں؟ فرض یہ تھا کہ قعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ جتنا ٹائم بیٹھ کر گزار لے، اور اس نے گزار لیا ہے۔ اب رہ گیا واجب، وہ رہ چکا تھا کہ جو پڑھنا تھا وہ اب چھوڑ چکا تھا۔ اس کے اندر یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح لفظ سلام سے نماز سے باہر آنا۔ اتحیات کے اندر کل بھی سوال کیا گیا تھا، تو اس کے متعلق اتحیات ہماری جب شروع ہوتی ہے بیٹھنا، اس کے اندر عبدہ و رسولہ، پھر اس کے بعد درود، پھر اس کے بعد دعا، اور آخر میں سلام۔ یہ جو سلام ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر لفظ سلام سے نماز سے باہر نکلنا، لفظ سلام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر لیں، یہ ایک واجب ہے۔ یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد اس معاملے میں ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ اسی طرح وطر کے اندر جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھی، وطر تھے، تیسری رکعت تھی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، سورت بھی پڑھ چکا ہے، پھر اس کے بعد جو وطر تھے، وطر کے اندر دعائے قنوت یہ اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اب اسے آخر کے اندر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز نے کمی ہے، وقت کے اندر اسے لوٹانا ضروری ہے، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر دوبارہ وقت کے گزر جانے کے بعد اس کے اوپر توبہ ہے۔ اسی طرح عیدین کی جو تکبیرات ہوتی ہیں، عیدین کی تکبیرات جو اضافی ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں پہلے 3 ہوتی ہیں اور آخری رکعت میں آخر میں جو 3 ہوتی ہیں، یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ رہ گئی ہے تو یہ ایک واجب تھا، ہمارا واجب رہ چکا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دعائے قنوت کے اندر لفظ اللہ اکبر کر کے دعائے قنوت شروع کرتے ہیں تو اس کی شروعات لفظ اللہ اکبر بھی واجب ہے، اور جو آگے دعائے قنوت ہے وہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح فرض اور واجب کے اندر تاخیر نہ ہو، جو کام جس وقت کا ہے اسی وقت کے اندر ہم نے کرنا ہے۔ مثلا ہمارا قوما رکوع سے اٹھنا، سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا، یہ جو موقع ہوتا ہے اس قومے کو ہم واجب کہتے ہیں، یہ اپنے موقع کے اوپر ہی ہو، اس کے اندر تاخیر نہ ہو، جو وقت جس کام کا ہے اسی کے اندر ہوگا، اور اگر وہ اپنے وقت سے گزر چکا ہے، کافی وقت گزر چکا ہے، تو آپ دوبارہ سجدہ سہو ہوگا۔ اسی طرح فرض کے اندر بھی، فرض کا ادا کرنا تو فرض ہے، لیکن فرض کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، یہ ضروری ہے، اسے کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی امام نے نماز کے اندر قرآن پاک کی ایک ایسی آیت پڑھ لی ہے کہ جس کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے، تو یہ نماز کے اندر بھی واجب ہوتا ہے۔ آیت سجدہ ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ جب کبھی بھی ہم نماز سے باہر بھی ہیں، ہم نے سن لیا شرائط کے ساتھ، تو اس وقت بھی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر امام نے نماز کے اندر پڑھا ہے تو اس وقت بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح نماز کے اندر بھول ہو جائے، کوئی چیز رہ گئی ہے، تو اس وقت سجدہ سہو کرنا۔ اور اسی طرح امام کے پیچھے جب مقتدی اللہ اکبر کر کے نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو قرات کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں کے اندر امام کی پیروی کرنا، اس کو لے کر چلنا، کہتا جائے مقتدی کرتا جائے، یہ اتباع کرنا، اور یہ اتباع کرنا ضروری ہے اور یہ واجب ہے۔ اسی طرح جن نمازوں کے اندر اونچا پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر اونچا پڑھنا، اور جس نمازوں میں آہستہ پڑھی جاتی ہے، قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر آہستہ آواز کے اندر واجب ہے۔ جو سورج والی نمازیں ہیں وہ خاموش نمازیں ہیں، اور جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت اونچی نمازیں ہیں، یہ ایک نشانی ہے۔ اب ہم ظہر میں اور عصر میں خاموش انداز سے پڑھتے ہیں، دل کے اندر پڑھتے ہیں، زبان ایک ایسے انداز سے کہ آواز نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ یہاں پہ سورج بھی نکلا ہوا ہے اور اس وقت خاموشی، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان بول پڑتا ہے۔ یہاں پہ بھی علماء اکرام ایک عجیب نکتہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سورج کا نکلنا ہے، اس کا طلوع ہونا ہے، یہ ایک رب کا جلال ہے، اور جب رب کا جلال ہوتا ہے تو انسان اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، اور جب رب کا جلال ایک مدھم ہو جائے، اللہ رب العزت کے ہی حکم سے وہ ڈھل جائے، تو انسان بھی بول پڑتا ہے۔ جب بڑا غصے میں ہو نا تو چھوٹا چپ کر جاتا ہے، اور جب بڑا ہی نارمل ہو جائے تو چھوٹا پھر اس وقت اس کے اندر ہمت آ پڑتی ہے کہ وہ بول پڑے۔ تو یہ جاری اور سری کا ایک معاملہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک ایسی نماز کے اندر چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اگر ہم نے اسے چھوڑ دی تب بھی سجدہ سہو، اور اگر ہم نے اس کو وقت سے بعد میں یا پہلے یا ڈبل پڑھ لیے تب بھی سجدہ سہو ہے۔ ایک میں آپ کو یہاں پہ اصول ایک اور بھی بتاتا چلوں، صرف واجب کے رہنے پر سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ ایک قدم آگے، واجب اگر ہم نے وقت سے پہلے کر لیا تب بھی سجدہ سہو، واجب ہم نے وقت جو اس کا تھا اس سے ہٹ کے بعد میں کر لیا تب بھی سجدہ سہو،
اور اسی طرح واجب تعداد میں ایک تھا، ہم نے 2 بار پڑھ لیا تب بھی سجدہ سہو، اور اسی طرح واجب تھا ہم نے اسے ایک بار ضرور کرنا تھا اور وہ چھوڑ بیٹھے تب بھی سجدہ سہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس کا مقدم کرنا یعنی آگے، اس کا مؤخر کرنا یعنی پیچھے، اور اسی طرح اس کا تکرار یعنی ڈبلنگ، اور اسی طرح اس کا عدم یعنی نہ ہونا، اور اس کے ساتھ 5ویں چیز کہ فرض اگر رہ گیا ہے اور اگر اسے دوبارہ نماز کے اندر فرض یاد آیا ہے، اگر نماز کے اندر فرض یاد آیا ہے تو اب دوبارہ اس فرض کو پورا کر لے، سجدہ سہو کر لے تو یہاں بھی نماز آ جائے گی۔ فرض کے رہنے پر نماز کا نہ ہونا اس وقت ہے جب یہ سلام پھیر چکا ہے، تب جا کر اب اس نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہ نماز کے اندر ہی تھا، نماز کے اندر تھا، اس کے پہلی رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک سجدہ کیا تھا، اب اسے دوسری رکعت میں یاد آ گیا کہ یار میں نے تو پہلی رکعت میں 1 سجدہ کیا حالانکہ 2 سجدے ہیں، تو اگر یہ دوبارہ کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ کر لے۔ جب یہ دوبارہ کر لے گا پھر اس کے بعد یہ آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز مکمل۔ نماز کے اندر فرض رہنے پر بھی سجدہ سہو ہے، اور اگر نماز کا سلام پھیر چکا ہے پھر اسے اپنا فرض رہنا یاد آئے تو اب دوبارہ نماز پڑھے گا۔ یہ فرض اور واجب کے اندر ایک اور یہ بھی فرق ہے۔ فرض کے رہنے واجب کے رہنے میں ایک چھوٹی سی بات، یہ فرض رہا ہے نماز میں یاد آیا ہے تو اسے دوبارہ دہرا لے، پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، نماز ہو گئی۔ اور اگر یہی فرض نماز کے سلام کے بعد یاد آیا تو اب دوبارہ سرے سے نماز پڑھے گا۔ اور واجب اگر اسے یاد آیا ہے نماز کے اندر تب تو یہ دوبارہ اپنی نماز پڑھ لے، اسی کو آخر کے اندر یہ سجدہ سہو کر لے، اور اگر نہیں سلام پھیر چکے ہے، سلام کے بعد وقت کے اندر اسے یاد آئے تو اب دوبارہ یہ نماز پڑھ لے، اور اگر وقت گزر چکا ہے واجب کا تو پھر اب توبہ استغفار سے کام چلائے گا۔ یہ ہمارے واجبات تھے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کمی پیشی ہو جاتی ہے یا کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اس کے اوپر سجدہ سہو ہوگا۔ آگے تیسری چیز ہے سنت، کہ یہ نماز کے اندر خوبصورتی کے بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی سنتوں کو لیں گے تو ہماری رات بھی دن بنیں گے، ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہ صرف نماز کے اندر ضروری ہے بلکہ باہر بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سنتوں کو جس نے لیا ایک ایسے زمانے میں کہ جب میری سنت بالکل ختم ہو گئی، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور اس کے اندر اور ایک شہید کی کیا ایک عظیم مثال ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور ایک سامنے شہید کھڑا ہوگا، اگر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی کام کو ہم آج بھی فالو کرتے ہیں، بکرے کا ذبح کرنا بقرہ عید کے زمانے میں، اور کتنے ایسے معاملے ہیں جس کے اندر ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، تو ایسے ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ اللہ کے بنانے والے بھی، جہاں پر اللہ رب العزت قرآن پاک میں کتنی بار ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنے اپنے انداز سے تعریف کرتے ہیں، ایسے نبی بھی کھڑے ہوں گے اور یہاں سے امت محمدیہ کا شہید ہوگا۔ اگر راستے میں ابراہیم بھی آئے تو فرشتے کہیں گے حضرت ذرا سائڈ پہ ہوئیے کہ امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ ایک ایسی عظمت۔ اور پھر اگر ہم ان کی نمازوں کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں اور اس سے باہر بھی اپنائیں تو اللہ رب العزت ہماری دنیا آخرت کو بنائیں گے۔ کتنے ایسے نظریے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ چلو یار خیر ہے چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ سنت ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جان دے دوں گا اسے نہیں چھوڑوں گا، کیوں؟ کیونکہ سنت ہے۔ تو دیکھنے کی اپنی نظر ہوتی ہے کہ نظر سے ہی ہمارے معاملے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے آقا علیہ السلام کی ہماری سنتیں شروع ہونے لگی ہیں۔ نماز کے اندر ابتدا میں تکبیر کہنا واجب، فرض، لفظ اللہ اکبر سے کہنا واجب، اور اس وقت ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا یہ سنت ہے۔ اب ایک کام کے اندر تینوں کی تینوں درجے آ گئے ہیں۔ اور اسی طرح جب اپنے یہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہتھیلیوں کو بالکل قبلہ رخ، اور جو انگلیوں کے یہ جو پورے ہیں یہ والے حصے جو ہیں یہ تھوڑا سا رخ اس کا قبلے کی طرف کر لے، اور جو باقی انگلیوں کے ٹھہرنے کا انداز ہے اسے بالکل اپنی سطح پہ چھوڑ دے، بالکل اسے نارمل کر لے۔ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ملا لے اور بالکل کھول لے، مطلب جس طرح ہمارے عام انداز پہ عام حالت میں ہمارے انگلیوں کا انداز ہوتا ہے اسی کے اندر رکھے گا، اس کے اندر کمی پیشی نہ کرے، ایک اضافی تکلف نہ کرے، جہاں پہ جس انداز سے ہے اسے باقی رکھے۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو میں سنتیں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری ترتیب سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کام میں سنت، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کام میں سنت، اس انداز سے چلنے لگے ہیں۔ اب دوبارہ یہ جو ہاتھوں کو نیچے لے کر آئے گا تو یہ ایک ہتھیلی یہاں پہ رکھ لے، اور یہ جو اپنی انگوٹھے اور انگلی کی کلائی یہ جو ہے اس سے بالکل کڑا بنا لے اس کے اندر، اور اسے ملا لے، اور یہ ملا کر اب اس نے اپنے ناف سے نیچے رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے کی روایت بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز کی سنتوں کو جاننا چاہتے ہو تو مجھے علی کا فتویٰ یہ ہے کہ
इन फी सलाती کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی جو سنت ہے کہ تم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھو، یہ ایک سنت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہے۔ اور اسی طرح جب ہم یہ اب نیچے رکھ لیں گے تو اب ثنا پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ لیتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہر رکعت میں پہلی بار جب ہم نے نماز شروع کی ہے، اب چاہے 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، پہلی مرتبہ اعوذ باللہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہر نماز کی ہر سورۃ فاتحہ سے پہلے یہ جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ یہ سنت ہے۔ مثلا اب ہم نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے، یہ پہلی رکعت ہے تو اس کے اندر اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ پھر جب دوسری رکعت پہ اٹھے گا تو اب اس وقت اس نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر تیسری رکعت پہ اٹھے گا، اب بھی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے، اور یہ چیز بھی سنت ہے۔ اب یہ جو قرات ہے، قرات کے معاملے میں ہم نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ دیا تھا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو نماز کے ثواب میں کمی کر دی جائے گی، اور بہتر یہی بات ہوتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے تو اس کے اندر یہ جو ہے اس نے پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے آخر تک۔ اور یہ جو ہم الحمدللہ رب العالمین ولا ضالین تک پڑھتے ہیں، آخر میں جو آمین کہتے ہیں، یہ آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔ اب یہ آمین آہستہ کون کہے گا؟ اگر ہم نماز کی تعداد کو دیکھیں، یہ 3 حصوں میں تقسیم۔ نمبر 1 وہ جو ہمیں نماز پڑھانے والا ہے، جسے ہم امام کہتے ہیں۔ نمبر 2 وہ کہ جو اس کے پیچھے پڑھنے والا ہے، جسے ہم مقتدی کہتے ہیں۔ نمبر 3 وہ کہ جو امام مقتدی نہیں ہے، اکیلا ہے، جسے ہم منفرد کہتے ہیں۔ امام، مقتدی اور اسی طرح منفرد، یہ تینوں افراد کے لیے آمین کہنا اور یہ آمین آہستہ کہنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح قرات جو ہے ٹھہر ٹھہر کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ اور جو فجر کی فرض نماز ہے، اس کے اندر پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعت کی قرات سے نسبتاً زیادہ رکھنا۔ مثلا صبح کی نماز ہے، اس کے اندر پہلی رکعت ہوگی تو اس کے اندر اگر ہم 40 آیتوں کی سورت پڑھ رہے ہیں تو دوسری سورت میں ہم نے اس سے کم 38 35 30 سے کام چلا لیں۔ اور آج کل تو ایک نظام یہ بھی چل پڑا ہے کہ یہ جو نماز ہوتی ہے اعوذ برب الفلق اور ناس پہ آ کے ختم۔ اب ہماری نمازوں مساجد کے اندر یہی حال ہے۔ وہ پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلے امت محمدیہ میں جو اچھی چیز ہوگی وہ اٹھائی جائے گی، وہ کون سی چیز ہوگی؟ فرمایا کہ خشوع، اخلاص، کہ تمہیں بھری مسجد کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں دیکھے گا جو سوچ سے، توجہ سے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اور اسی طرح ہے آج کہ ہمارا جسم کہیں اور ہوتا ہے اور ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ اور آگے رکوع کے اندر 3 مرتبہ تعداد کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے۔ اور اسی طرح ہماری یہ جو رکوع کے اندر گردن کا معاملہ ہے، میں نے کتنے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے کہ جس کی بالکل رکوع میں کمر کو تو جھکاتے ہیں، یہ تو ہے ہی، یہ تو فرض ہے، جہاں تک بات گردن کی ہے وہ بالکل جھکا لیتے ہیں، گردن اپنی کمر سے بھی جھکا لیتے ہیں، اور کوئی بالکل اسی طرح اٹھا لیتے ہیں۔ جھکانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اٹھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس قدر کمر ہماری جھکی ہوئی ہے، اس کمر کے مطابق اس کی اپنی گردن کو رکھنا، یہ چیز سنت ہے۔ یہ ایک انداز ہے اور یہ خوبصورت اور بہتر انداز ہے۔ اسی طرح امام، مقتدی اور منفرد، سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے معاملے میں جب امام ہوگا کوما کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، اور جو منفرد ہے، اپنی نماز پڑھنے والا ہے، اس نے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ اور اگلی سنت اس کے اندر یہ کہ جب ہم ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اب مثلاً کہ ہم اب رکوع سے کوما سے دوبارہ ہم سجدے کے لیے جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں اور دوبارہ سجدے کے اندر جا رہے ہیں اور دوبارہ اٹھ کر رکعت کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے درمیان، 2 رکنوں کے درمیان میں لفظ اللہ اکبر تکبیر کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور سجدہ میں جانے کی ترتیب ہمارے جسم کے اینگل کے لحاظ سے ہی ہے۔ اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں، کوما کی طرف اٹھ پڑے ہیں، تو اب جب ہم نے سجدے کے لیے جانا ہے،
سجدے میں جانے کا انداز یہ ہے کہ پہلے ہمارے گھٹنے ہیں، اس نے جھک کر بالکل زمین کے ساتھ لگنا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا ناک ہے، پھر اس کے بعد ہماری پیشانی ہے۔ یہ سجدے کے اندر ترتیب سنت ہے۔ اور جب پھر اٹھائیں گے تو اس کا بالکل برعکس، اس کا الٹ، اب جو چیز بالکل آخر میں رکھی تھی اب اٹھانے میں بالکل پہلے اٹھائیں گے۔ جانے میں سب سے پہلے ہمارے گھٹنے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ تھے، پھر اس کے بعد ہماری پیشانی تھی، ہمارا ناک تھا، پھر اس کے بعد ہماری پیشانی تھی۔ اب جب اٹھائیں گے تو سب سے پہلے ہماری پیشانی، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد ہمارے گھٹنے، اور اسی طرح ہم نے اب اس کے اوپر ہاتھوں کو اپنے ان گھٹنوں کے اوپر رکھ کر پنجوں کی مدد سے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور اسی طرح سجدے کے اندر جب ہم جائیں گے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جب ہم دو سجدوں کے درمیان میں یا پہلے قعدے میں یا آخر کے قعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہوگا، نمازی اس معاملے میں اپنے پیر کے رکھنے میں 2 انداز میں مختلف ہے۔ اپنا پیر اس پیر پہ بچھا کر رکھ دیتے ہیں اور ایک پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں دایاں۔ اس کے اندر افضل اور بہتر بات یہ ہے کہ پاؤں کھڑا کیا جائے، اور اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی بندہ اگر پاؤں پہ پاؤں بھی رکھ لے، یا جس طرح بالکل اسی طرح آپس میں یوں ملا لیتے ہیں، دونوں زمین پہ رکھ لیتے ہیں، یہ مجبوری میں یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو بہتر اور افضل اور سنت چیز ہے وہ یہی چیز ہے کہ انسان اپنے پاؤں کو کھڑا رکھے، ایک کو کھڑا رکھے گا اور دوسرے کو لٹا کر اس کے اوپر سرین رکھے گا، یہ ایک سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا یہ جو ہاتھ ہے کوئی بالکل رانوں سے اتنا اوپر کر لیتا ہے کہ گھٹنوں کے قریب بھی نہیں، اور بالکل کوئی گھٹنوں کے بالکل نیچے لٹا دیتا ہے، ایسی بات نہیں۔ جہاں پہ ہمارے یہ جو ران ہے گھٹنے کے قریب مل رہی ہے، جہاں پہ ہماری ران گھٹنا سے مل رہی ہے وہاں پہ آ کر رکھ لیں، گویا بالکل اوپر بھی نہ ہو اور بالکل جھکا ہوا بھی نہ ہو، اس کے درمیان میں رکھنا۔ اور اسی طرح اسے جو ہے اپنی حالت پہ رکھنا، زیادہ کھلا یا زیادہ اس طرح کرنا وہ نہیں۔ اور جب ہم عبدو و رسولو پہ پہنچتے ہیں تشہد کے اندر، اتحیات کے اندر، اس وقت انگلی کا اٹھانا یہ بھی سنت ہے، اور درود اور دعا اس کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا، پھر اس کے بائیں، یہ بھی سنت ہے، اور سلام کو لفظ سلام سے پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور اس انداز سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک ایسے معاملات ہیں کہ اگر ان کو ہم یاد کر لیں یا سمجھ لیں، اور اگر کبھی ان کے معاملے میں کمی ہو جاتی ہے، مثلا ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نماز کے سجدے کے اندر نہیں پڑھا، تو اب دوبارہ یاد آتا ہے، تو اب ہم نے اپنے اصول کے اوپر فٹ کرنا ہے کہ آیا یہ جو میں نے سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو یہ کیا چیز تھی؟ اگر تو فرض تھی تو مجھے دوبارہ پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ واجب تھی تو دوبارہ ہمیں اسے سجدہ صاف کرنا چاہیے اگر نماز کے اندر یاد ہے، اور اگر یہ سنت تھی تو یہ ایک رہ جانے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ میں آئندہ ایک عزم کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسے نہ ہو۔ یہ تھے نماز کی سنتیں۔ اب نماز کے مستحبات، نماز کے مستحبات کتنے کیسے ہیں؟ یہ جو ہم 2 پاؤں رکھتے ہیں قیام کے اندر، کھڑے ہونے میں، اس کے اندر فاصلہ کتنا ہو؟ فرمایا جاتا ہے 4 انگلیوں کا ہو، 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا یہ ایک مستحب معاملہ ہے اس کے اندر۔ اور اگر دیکھنے میں آئے کہ بالکل کوئی ملا لیتا ہے، دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور چاند ایک کہ ایسے کہ بالکل کھلے ہوئے ہیں، تو اتنا کھلنا بھی صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح اس انداز سے بھی پڑھنا صحیح نہیں، رکھنا صحیح نہیں ہے۔ درمیان کے اندر بس اتنا فاصلہ ہو کہ 4 انگلیوں کا۔ اور اب اگر کسی ایک ایسا بھی وہم نہیں کرنا چاہیے کہ اب کیا کریں کہ ہم نے خود 4 انگلیوں کو رکھ کر پھر اس کے بعد ملے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری انگلیاں ہیں، ہمارا پاؤں ہے، تو ہمیں اندازہ اس بات کا ہو جاتا ہے کہ اب کتنے پہ آ کے یہ 4 انگلیاں ہیں، اور اتنا رکھ لے کافی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سورت نماز ہے، سورت فاتحہ کے بعد جب اگلی سورت اٹھانے لگتے ہیں اس سے پہلے جو بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تین مرتبہ سبحان ربی العظیم سجدے اور رکوع کے اندر، یہ تو ہمارا تھا سنت، اور اگر اس سے بڑھ کے طاق عدد میں زیادہ بڑھائیں تو یہ مستحب ہے۔ اب مثلا سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھا رکوع کے اندر تو یہ سنت، اور اگر 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ اس کے اندر اس کا مستحب کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا جماعی آئے، اس میں بہتر بات، پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی جماعی کو روکے،
اور اگر نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہاتھ ہے پھر اس سے روک سکتا ہے، اس کے اشارے سے اس کے سامنے رکھ لے۔ اور اسی طرح جب ہم دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان میں ایک دعا ہے، اسے پڑھنا بھی یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورحمنی، یہ ورزقنی، یہ ایک دعا ہے کہ اگر دو سجدوں کے درمیان میں انسان بیٹھا ہے اس وقت یہ دعا پڑھ لے تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر پڑھ لے، اور اگر نہ پڑھے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا۔ اور دعائے قنوت میں مشہور دعا جو ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، دعا پڑھنا تو واجب تھا، اور دعا میں بہت ساری دعائیں ہیں اور یہی دعا پڑھنا اسے مستحب کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری نماز کے اندر نگاہوں کا رکھنے کا ایک انداز ہے، ہم نے قیام میں سجدے کی جگہ پہ، رکوع میں پاؤں کے درمیان میں، اور اسی طرح جب ہم بیٹھیں گے تو گود کے اندر، اور جب ہم سلام پھیریں گے تو کندھے کی طرف، جس کندھے کی طرف سلام پھیریں گے اسی طرف ہماری نگاہیں ہوں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور چاند ایک دیکھا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کوئی بالکل مطلب پوری مسجد کی زیارت کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیز کبھی زیادتی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔